وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آپ کے زندگی کے بارے میں جی بھائی، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں، جو معلومات لینا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، ابھی فارغ ہے، بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بچپن کیسے گزرا بچپن میں؟ مولانا بچپن میں جو ہے نا، یعنی پرائمری تک میں نے سکول بھی پڑھا، اور ساتھ میں جو ہے والدین کے ساتھ جو ہے نا کھیتوں ویتوں کی کام بھی کیا، کھیتی باڑی کا کام کیا، اور پھر جانور شانور چرائے، والدین کا ہاتھ بٹایا۔ یوں سمجھ لو کہ جو ہے نا جب سے یعنی 6-7 سال سے اوپر ہوا، اور 15 سال تک جو ہے نا کافی رگڑا کھایا۔ یعنی ایک تو سکول کا جو ہے نا جانا آنا، اور دوسرا جو ہے وہ کھیتوں کا مطلب کھیتی باڑی کو کور کرنا، پھر اس کے بعد جو گھر میں جانور ہوتے تھے ان کا پالنا۔ تقریباً 15 سال تک بڑا رگڑا لگا۔ پھر اس کے بعد یہ دینی علوم کی طرف آپ کا کیسے آنا ہوا اور کہاں سے ابتدا کیا؟ مولانا جو ہے نا یہ بچپن سے جو ہے نا دینی علوم کا بہت شوق تھا، لیکن گھر کی طرف سے یعنی گھر میں مجبوریاں ایسی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ یعنی گھر میں جو ہے نا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی تھے نہیں، لیکن میرا شوق اتنا کچھ تھا کہ آخر وہ پھٹنے لگا، مطلب وہ شوق جو ہے نا سینے میں پھٹنے لگا۔ پھر میں ایک محلے کا ایک بچہ تھا جو کراچی میں اپنے بھائی کے مدرسے میں پڑھتا تھا، اس کے ساتھ بھاگ کے میں پھر 15 سال کی عمر میں کراچی گیا۔ تو پھر میں نے وہاں پر جو ہے نا محمد علی سوسائٹی میں ایک جامعہ ہے، جامعہ انوار الاسلام، وہاں سے تعلیم شروع کر دی، اور پھر 2-3 بڑے مدرسوں میں پڑھا۔ لیکن یقین جانے کہ جو اساتذہ ملے بالکل والدین جیسے ملے، اور پھر پڑھا بھی بڑا اچھا، مطلب ذوق شوق کے ساتھ زور لگا کے پڑھا۔ تو الحمدللہ ہے کہ آخر اسلام آباد میں جامعہ محمدیہ سے یعنی عالم کا کورس، یعنی مطلب وہ درس نظامی مکمل کیا۔ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ لانگ ڈرائیونگ کرتے ہیں، یعنی یہاں سے اسلام آباد ہو گیا، اسی طرح پنجاب کے مختلف علاقوں میں آپ گاڑی لے کر جاتے ہیں۔ یہ ڈرائیونگ کا سلسلہ آپ نے کب شروع مولانا ڈرائیونگ جو ہے کیا نام ہے، اس کا بھی بڑا شوق تھا مجھے، بلکہ میں جب گاؤں میں تھا وہ سریے کی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بھی بناتا تھا، دوسرے بچوں کے لیے بھی گاڑیاں بناتا تھا، اور ٹریکٹر نما بناتا تھا، اور بڑا شوق تھا۔ تو جب میرے پاس جب تھوڑا سا وسعت ہوا تو میں نے گاڑی کسی سے سیکھی نہیں، مطلب البتہ یہ پتہ تھا کہ یہ ایکسیلیٹر ہے، یہ جو ہے نا بریک ہیں، یہ کلچ ہیں، یہ سٹیئرنگ ہے، یہ ادھر گھومتا ادھر گھومتا۔ تو بس جیسے گاڑی خریدی اور اوپر بیٹھا اور چلا کے لے کر آیا، یہ سیکھا میکھا میں نے کسی سے نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر جتنا چلاتا رہا ہاتھ کی صفائی ہوئی، اور لانگ ڈرائیونگ جو ہے بہت دور دور تک میں نے بڑا عرصہ جو ہے نا گاڑی بھی چلایا الحمدللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ کرتے ہیں کہ گھر کے کام کاج، یعنی مطلب یہ ہے کہ گھر بنایا، یہ کام بھی آپ مہارت سے کرتے ہیں۔ تو یہ انجینئرنگ کا کام کہاں سے شروع کیا اور یہ کیسے آپ نے؟ ہاں مولانا، یہ بھی بڑا آپ کا اہم سوال ہے کہ انجینئرنگ کہاں سے سیکھا، اور یہ پلاسٹر وغیرہ کہاں سے سیکھا، اور یہ جو ہے نا تعمیرات کا کام کہاں سے سیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ جس علاقے میں آیا ہوں، یہاں پر بہت بڑے جو ہیں کیا نام ہے 2 پل بنائے، اور جو کہ دریا کے اندر بنایا، وہ بھی جو ہے نا دوستوں کے تعاون سے بنایا، اس کا نقشہ بھی خود بنایا، اور اس کا تعمیر بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے خود کیا، اس کا سریہ خود بنایا، اور اس کا جو ہے نا اسٹرکچر میں نے خود بنایا، اور اس کے جو ہے نا سارا سسٹم میں نے خود کیا۔ اسی طرح جو بھی مسجدیں میں نے بنایا، وہ مسجدیں بھی میں نے خود بنایا، جو اتنا بڑا جامعہ بنایا وہ بھی اس کے سارا نقشہ بھی خود بنایا، اور اس کا سریہ بھی، اور اس کے چنائی وغیرہ پلاسٹر وغیرہ بھی، شٹرنگ بھی سارا میں نے خود کیا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ البتہ میں نے یہ کام کہیں کیا نہیں تھا، یہ بھی مطلب یہ ہے کہ لیکن میرے والد صاحب جو ہے نا وہ مستری تھے، تو بس وہ والد صاحب والا جو وراثت والا جو چیز تھی وہ میرے دل کا اندر پہلے سے موجود تھی، کہ مطلب مجھے پتہ ہوتا تھا کہ مطلب ایسے مکان کے لیے اتنی مضبوطی دیکھی جاتی ہے، اتنی بنیادیں بنائی جاتی ہے، پھر دیوار کے لیے مطلب یہ اصول ہوتے ہیں، اور پھر سال کا یہ اصول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا نام ہے والد صاحب کی مستری ہونے کی وجہ سے، یعنی وراثت کے طور پر میرے اندر پہلے سے موجود تھی۔ تو جیسے مطلب کام پہ ہاتھ ڈالا تو الحمدللہ یہ کہ وہ پھر میں اس پہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اچھا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے پڑھاتے وقت بھی انتہائی مہارت کے ساتھ
اصول کی کتابیں ہو گئی چاہے تفسیر ہو گئے، ان میں بھی آپ انتہائی کافی مہارت سے پڑھاتے ہیں، یہ چیزیں آپ کے اندر یہ کیسے آئی یہ تجربہ؟ مولانا یہ ہے کہ یہ جو پڑھانے کا جو الحمدللہ آپ نے دیکھا کے ساتھ بیٹھ کے مطلب ابھی بھی 5 پیریڈ پڑھاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں نے جب سے پڑھا نا مطلب جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھ سے جو نیچے کلاسیں ہوتی تھی وہ جو ہیں کیا نام ان کو بھی میں پڑھاتا تھا. جس وقت میں طالب علم میں پڑھتا تھا اس وقت بھی میں اپنے سے جو نیچے طلباء ہوتے تھے ان کو پڑھاتا تھا. تو بہرحال یہ جو پڑھانے کا تجربہ ہے پھر ظاہر بات ہے یعنی 2006 کی میری فراغت ہیں اور آج جو ہے نا 2025 ہے، تو یہ 18-19 سال کا گیپ میں یعنی ایک دن بھی میرا پڑھائے بغیر ناگا نہیں رہا. تو ظاہر بات ہے جتنا عرصہ بندہ پڑھاتا ہے تو اتنا ہی تجربہ حاصل ہوتا ہے. اب تو الحمدللہ میں مجھے مطالعے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ہلکا سا حاشیہ دیکھنا پڑتا ہے جو پڑھاتے وقت. باقی یہ ہے کہ الحمدللہ میں پڑھاتا ہوں، آپ کے سامنے آپ نے دیکھا. تو یہ بچپن جو ہے نا طالب علم میں پڑھانے اور فراغت کے بعد مسلسل پڑھانے کی وجہ سے یہ جو ہے نا درس کا جو ہے نا یہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دے دی. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ آپ مدرسے کے کام بھی خود کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے بکریاں بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ جانوریں بھی رکھے ہوئے ہیں، گائے ہے آپ کے پاس، یہاں بھی کچھ ہے لیکن باقی گھر میں ہے، ان کا کیا سلسلہ ہے؟ مولانا جیسا آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کا یہ سوال کہ جانوروں کو آپ چراتے ہیں، بکریاں رکھی ہوئی ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جو ہے نا یہ جانور جو ہے نا یہ ظاہر بات ہے یعنی 5-6 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک، پھر درمیان میں جب بھی چھٹیوں میں گھر گئے تو ظاہر بات ہے ان جانوروں کے ساتھ واسطہ پڑا. گھر میں جو ہے نا بکریاں تھی جو ہے والدین نے رکھے ہوئے تھے، گائیں ابھی بھی ہمارے گھر میں 19-20 گائیں ہیں وہاں گلگت میں. تو ایک تو یہ ہے کہ شروع سے مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہاں پر کرتا رہا، تو اسی وجہ سے جو ہے نا مجھے ان کا شوق بھی ہے اور یہ کرنا رکھنا پالنا یہ جانتا بھی ہوں شروع میں کرنے کی وجہ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ہے نا بس وہ خوشبو لگا کر جو ہے کیا نام یا سرما لگا کر یہ میں نہیں بیٹھتا ہوں. یعنی جب بھی 5 منٹ بھی میرے پاس فارغ ہوتے ہیں تو میں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو سعادت سمجھتا ہوں اور میں اپنے لیے صحت سمجھتا ہوں. یعنی میں فارغ مطلب 10 منٹ بھی بیٹھنے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. مجھے خود کام کرنے میں مزہ آتا ہے اور گھاس کاٹنے میں مطلب جانوروں کو دیکھ بھال کرنے میں. تو اس میں اللہ نے مجھے پھر فائدہ بھی دیا ہے کہ یعنی یہ جب بھی میں نے جو ہے نا یعنی یہ جانوروں کو پالا سنبھالا انہوں نے مجھے بہت فائدہ بھی دیے ہیں اور مجھے بہت اچھے بھی لگتے ہیں. ابھی دیکھو یہ کیسے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور کتنا خوبصورت سین ہے، بڑے مزے کا جو ہے نا یہ سین ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا بڑا مجھے شوق بھی ہے اور مجھے تجربہ بھی ہے بچپن میں ان چیزوں کے ساتھ یعنی رہنے کی وجہ سے. مولانا پھر آپ آخر سے یہ سوال ہے کہ آپ ہم جیسے علماء اپنے ان تجربات کی بنیاد پر ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ مولانا بہرحال یہ ہے کہ یہ بات کہتے ہوئے مجھے تھوڑی جھجک بھی محسوس ہوتی ہے اور بلکہ جو ہے نا یہ ہے کہ اس میں ہمت ہی کر رہا ہوں بس سمجھ میں آئے جی. لیکن بہرحال ہمارے علماء کرام کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر نہایت افسوس ہوتا ہے. سمجھ میں آئے جی. آپ وہ ایک قسم کا ٹشو پیپر بنے ہوئے ہیں اور شور مرغی بنے ہوئے ہیں. سمجھ میں آئے جی. ان کا بس یہی ایک تمنا ہے کہ بس کسی اور کے جیب میں دیکھا جائے وہیں سے مل جائے اور کھائیں اور نرم نازک رہیں. بلکہ مطلب علماء کے ہاتھ کو جب ہاتھ بندہ ملاتا ہے تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کسی لڑکی سے ہاتھ ملاتا ہوں یا جو ہے نا کسی مولوی سے ہاتھ ملا رہا ہوں. سمجھ میں آ جی. بالکل ہاتھ بھی ان کے ٹشو کی طرح جو ہے کیا نام ہے نرم نازک ہے جو ہے نا. پھر اس کے بعد 4 قدم چلیں تو جو ہے نا سانسیں جو ہیں کیا نام ہے یعنی ان کے گلے کو آ جاتے ہیں. اور ایسے مطلب یہ ہے کہ کھا کے جو ہے کیا نام ہے مفت کے جو ہے نا کیا نام ہے ایسی بیٹھ کر پھر ایسا کمتری کی شکار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. تو مجھے نہایت افسوس ہوتا ہے. یعنی علماء جو ہیں کیا نام ہے کوئی چاہیے کہ اپنے اس فیلڈ میں رہتے ہوئے جو تھوڑا بہت پیسہ ان کو تنخواہ ملتا ہے اس میں سے بچا لے، یا نہیں بچتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کسی بھی شعبے کے اندر محنت کر کے اپنی باڈی کو مطلب مضبوط بنائیں. اور جو ہے کیا نام ہے محنت اور جفا کشی کر کے جو معاشرے میں جو لوگ اس وقت مالی طور پر ہم سے آگے نکل گئے ہیں اور ہمیں ان سے آگے نکلنا چاہیے. جیسے مطلب دینی فیلڈ کے اندر علماء سے آگے کوئی اور لوگ نہیں ہیں، تو اسی طرح جو ہے دیگر فیلڈوں کے اندر بھی جو ہے نا علماء کا اتنا ایک مطلب باغ دوڑ ہونا چاہیے اور اس میں محنت ہونی چاہیے کہ اس فیلڈ میں بھی ہم سے آگے کوئی نہ ہو. سمجھ میں آیا جی. جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ کے انتہائی بات دے دی ہے اور کے مطمئن کیا
آمین. السلام.